اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، محرم کے دن ہیں اور آج دوسرا محرم ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں چند الفاظ آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی شیر خدا شہید ہوئے۔ سن 50 ہجری میں حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آ گیا 10 سال بعد سن ہجری 60۔ تو سن 60 ہجری میں یہ ان یزیدیوں نے اور ان کے گورنر جو ولید تھے، انہوں نے بیعت طلب کی کہ حضرت امام علی مقام یزید کی بیعت کریں۔ تو آپ نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم ان جیسے لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے۔ تو مجبوراً آپ کو مدینہ پاک چھوڑنا پڑا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت مجبوری مکہ سے ہجرت کی تھی، تو آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 27 رجب کو آپ لوگوں نے مدینہ چھوڑا۔ 26ویں رجب کی جو رات ہوتی ہے، شب معراج ہوتی ہے، اس سے اگلا دن اور اس سے اگلا دن یعنی کہ 27 رجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں، تو ان پیغمبروں کے مخالفین شروع سے رہے۔ کسی کو انہوں نے دیوانہ کہا، کسی کو مجنون کہا، کسی کو پاگل کہا، کسی کو زیر اثر جادو کے اثر کے زہر بتایا، کسی کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا۔ بہت سارے انبیاء کرام شہید ہوئے۔ تو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے تحاشا تکلیفیں دی گئیں، لیکن ان پرانے نبیوں کی تعلیم اتنی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اہل بیت کی قربانیوں کا اثر ہے کہ دین اسلام آپ کے جانے کے 1446 ہجری تک، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 1500 سال ہو گئے، تو یہ اسی طرح زندہ و تابندہ ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی ان کے ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے۔ وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں کے اوپر اہل بیت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔